پاکستان کے جوابی وار پر آئی سی سی بیک فٹ پر آ گیا۔ پاکستانی حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کی امید لگا لی۔ قومی پالیسی معاملات میں حکومتی کردار کا احترام، مگر فیصلہ دنیا بھر میں کھیلوں کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ پاکستان کے باضابطہ رابطے کے منتظر ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا بیان۔ بھارتی غلبے کا شکار انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو دوہرے معیار پر بھرپور جواب۔ پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کر دیا۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ کے دیگر تمام میچز کھیلے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی طویل مشاورت کے بعد اعلان۔ بھارت نے سیکیورٹی وجوہات کا بہانہ بنا کر پاکستان میں میچ کھیلنے سے انکار کر کے اپنے میچز تیسرے مقام پر منتقل کرائے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بنگلہ دیش کے سیکیورٹی تحفظات کو خاطر میں نہ لائی۔ بنگلہ دیش کو مجبوراً ورلڈ کپ سے دستبرداری کا اعلان کرنا پڑا تھا۔ قومی ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آج دوپہر سری لنکا روانہ ہوگی۔ نیدرلینڈز، امریکہ اور نمیبیا کے خلاف ابتدائی میچز شیڈیول۔ قومی ٹیم بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کر کے بھی اگلے مرحلے میں پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان کے بائیکاٹ سے آئی سی سی کے بڑے ایونٹ کو بڑا مالی جھٹکا لگے گا۔ میگا ایونٹ کی 40 سے 45% آمدنی پاک بھارت میچ سے ہوتی ہے۔ پاک بھارت میچ نہ ہونے سے ورلڈ کپ کی رونقیں ماند پڑ جائیں گی۔ ہوم گراؤنڈ پر شاہینوں کی اونچی اڑان، آسٹریلیا کو تیسرے میچ میں بھی شکست دے کر T20 سیریز میں کلین سویپ کر لیا۔ آخری ٹاکرے میں بھی مہمان ٹیم کو 111 رنز کے بھاری مارجن سے شکست کا سامنا۔ شاہینوں نے کینگروز کے خلاف 7 سال بعد T20 سیریز جیت لی۔ سائم ایوب 56 اور بابر اعظم نے 50 رنز بنائے۔ شاہین شاہ کی 2 اور محمد نواز کی 5 وکٹیں۔ ہندوستان کی اما پہ اس طرح کے واقعات کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ They want us to surrender. We will not. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں گے۔ This country is ours. This is our motherland. We'll fight for it. ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کے 1000 حملے ہم پر کر لیں۔ بلوچستان میں فورسز نے 2 روز میں 145 دہشت گرد ٹھکانے لگائے۔ وطن دشمنوں نے 5 خواتین اور 3 بچوں سمیت 31 سویلینز اور فورسز کے 17 جوانوں کو شہید کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واضح کر دیا، دہشت گرد پاک سرزمین کا 1 انچ بھی نہیں لے سکتے۔ 1000 سال بھی لڑنا پڑا تو تیار ہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ افغان بھی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان کی CMH کوئٹہ آمد۔ دہشت گرد حملوں میں زخمی اہلکاروں کی عیادت۔ صحت یاب ہو کر دوبارہ فتنے کے خلاف لڑیں گے، زخمی پولیس اہلکاروں کا عزم۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ریلوے سروس دوسرے روز بھی معطل۔ مسافر ٹرینیں اندرون صوبہ اور ملک کے دوسرے شہروں کے لیے روانہ نہیں ہوئی۔ بیشتر علاقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ حکومت نے صوبے میں ماسک لگا کر چلنے پر پابندی لگا دی۔ ہماری انٹیلیجنس فائنڈنگز جو ہیں کہ یہ ساری لنکیجز جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں۔ بلوچستان دہشت گردی میں بھارت ملوث، خواجہ آصف نے بھارت اور کلدم BLA کو ایک ہی سکے کے 2 رخ قرار دے دیا۔ کلدم BLA کو بھارت سے فنڈنگ بھی مل رہی ہے۔ طویل جنگ میں فتح پاکستان کی ہی ہوگی، وزیر دفاع پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات آج متوقع۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے مالی حقوق پر بھی بات چیت کریں گے۔ عطا تارڑ نے خیبر پختونخوا حکومت کو تیراہ کے لیے ملنے والے 4 ارب روپے کے استعمال پر سوالات اٹھا دیے۔ بتایا جائے رقم کہاں خرچ ہوئی۔ باڑہ قبائلی جرگے نے گزشتہ روز صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی۔ تیراہ کے لوگوں کی مدد کے لیے پاک فوج آگے آگے رہتی ہے، صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی میڈیا سے گفتگو۔ جرگہ مشران نے متاثرین تیراہ کے مسائل کو قومی مسئلہ قرار دے دیا۔ سیاسی قیادت سے مشاورت کے بعد ہی آبادی کا عارضی انخلا ہوا۔
متاثرین کی باعزت واپسی یقینی بنانے کا مطالبہ 4 ارب روپے کی تقسیم میں مبینہ کرپشن، اقربا پروری اور سیاسی مداخلت ناقابل قبول قرار دے دی۔ بنوں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، پولیس ٹیم پر برقع پوش دہشت گردوں کی فائرنگ، سرچ آپریشن کے دوران ایک برقع پوش دہشت گرد کی لاش برآمد۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے کی تفتیش میں پیش رفت، خودکش بمبار کے سہولت کار اغوان نکلے، تفتیشی حکام کے مطابق اہم گرفتاریاں بھی کر لی گئیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران سے جوہری پروگرام پر معاہدے کی امید، تہران کے ساتھ بات چیت کی تصدیق بھی کر دی۔ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے دستبرداری کی قابل قبول ڈیل کا ایک بار پھر مشورہ دے دیا۔ ایران جوہری ہتھیاروں سے پاک اور منصفانہ ڈیل یقینی بنانے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انٹرویو، امریکہ سے معاہدے تک پہنچنے کے لیے پرامید۔ ایران سے معاہدے کی باتیں اور جنگ کی تیاریاں بھی جاری، اسرائیلی آرمی چیف کا خفیہ دورہ امریکہ، امریکی جنرل سے ملاقات میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور۔ امریکہ ایران پر حملے سے قبل اسرائیل عرب اتحادیوں اور امریکی فورسز کی حفاظت یقینی بنانا چاہتا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا ایران کا دورہ، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی سے ملاقات۔ اس بار جنگ شروع کی تو پورے خطے تک پھیلے گی، ایرانی رہبر اعلیٰ کی امریکہ کو تنبیہ، واضح کر دیا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن ایران پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام ناصر باغ سے چیرنگ کراس تک کشمیر بنے گا پاکستان ریلی، جیالوں کی سینکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر شرکت۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جنسی مجرم جیفری ایپسٹن سے تعلق ثابت ہو گیا۔ نئی دستاویزات کے مطابق جیفری ایپسٹن نے مودی کو امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے ناچنے اور گانے کا مشورہ دیا۔ مودی نے مشورے پر عمل بھی کیا اور کام ہو گیا۔ بدنام زمانہ ایپسٹن فائلز میں نام آنا کانگریس نے شرمناک قرار دے دیا۔ طالبان رجیم کو سفارتی محاذ پر ایک اور بڑا دھچکا، کئی ممالک کے بعد آسٹریلیا نے بھی افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ افغان سفارت خانہ جون 2026 کے بعد اپنی سرگرمیاں بند کر دے گا۔ آسٹریلوی جریدے کے مطابق حکومت نے طالبان رجیم کو افغان عوام کا جائز نمائندہ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آئی ایم ایف کی شرط پر ایس آئی ایف سی کی پہلی رپورٹ جاری کرنے کے لیے ایکشن پلان تیار۔ ایس آئی ایف سی کی سالانہ رپورٹ جون 2027 تک جاری کی جائے گی۔ رپورٹ میں تمام سرمایہ کاروں کی معلومات شامل ہوگی۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ گردوارہ سری پنجا صاحب حسن ابدال میں خصوصی عبادت کی، لنگر خانے میں کھانا بھی کھایا۔ ذرائع کے مطابق 4 روز قیام کے دوران عالمی بینک کے صدر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ کراچی سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا 5% بھی یہاں نہیں لگایا جاتا، اسے ٹیکس گردی ہی کہا جا سکتا ہے۔ گورنر سندھ شہر کی صورتحال پر برس پڑے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے شہر کا فیصلہ کرنے کا بھی مطالبہ۔ کراچی کے فائر ٹینڈر نواب شاہ اور لاڑکانہ میں کھڑے ہیں، خالد مقبول صدیقی کا دعویٰ۔ جماعت اسلامی نے 14 فروری کو سندھ اسمبلی پر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ سانحہ گل پلازا میں انسان جل رہے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ حافظ نعیم کا کراچی میں شاہراہ فیصل پر جینے دو کراچی مارچ سے خطاب، وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو صوبے پر قابض قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں دانش اسکول منکیرہ کا افتتاح کر دیا۔ منکیرہ کے 3 اسکولوں کے اپ گریڈیشن کا بھی اعلان، فوری عمل درآمد کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کیساں والا میں میل پروگرام کا آغاز، مریم نواز نے طالبات میں لنچ باکسز بھی تقسیم کیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ہمراہ لاہور میں داتا دربار پر حاضری، دونوں رہنماؤں نے مزار پر فاتحہ خوانی کی۔
सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तफसीली और इजाफी राय जारी कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के तकाजों पर पूरा नहीं उतरता था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मुताबिक ट्रायल में शफाफियत, ड्यू प्रोसेस और अदालती गैर जानिबदारी बुरी तरह मुतासिर हुई। लाहौर में बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। पतंगों की फरोख्त के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। तेज मांझा, नायलॉन और प्लास्टिक की डोर का इस्तेमाल जुर्म साबित। लाहौर में बसंत के ऐलान पर लूटमार का बाजार गर्म। गुड्डे और पतंगे 200 रुपये से 12,000 रुपये की कीमत में फरोख्त होने लगे। बसंत मनाने के शौकीन अफराद महंगे दामों से परेशान। लाहौर में बसंत के मौके पर इंतजामी अफसरान की छुट्टी बंद। पतंगबाजी के लिए मुख्तस छतों के लिए सख्त SOPs। मालिकान से अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा मीरपुर में अदा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समेत अपोजिशन लीडर और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया ने यौम यकजहती मुहाफ़िज़ीन वतन मनाया। मुल्क भर में रैलियां और दुआई इज्तिमा का इनेकाद। बांग्लादेश में नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल केस के मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मरकजी मुलजिम करीम मसूद उर्फ राहुल के करीबी साथी फैसल रुबेल का कत्ल सियासी इंतकाम करार दे दिया। अमेरिका भारत तिजारती कशीदगी में अडानी केस मोदी सरकार के लिए एक और सिफारती चैलेंज बन गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी ग्रुप अमेरिका में $250 मिलियन की रिश्वतखोरी और फ्रॉड के मुकदमात की जद में है। मोदी की जानिब से अडानी और उसके भतीजे को बचाने की कोशिशें बेसूद। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों ने हिरासत में लिए गए 5 साला बच्चे को रिहा कर दिया। वाक़ये के खिलाफ अमेरिका भर में एहतजाजी मुजाहिरे हुए थे। पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। रिवायती हरीफ भारत ने 58 रन से शिकस्त दे दी। 253 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 194 रन पर ढेर। भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में रसाई के लिए 253 रन का हदफ 33.3 ओवर्स में हासिल करना था। पाकिस्तान सुपर लीग की नई फ्रेंचाइज हैदराबाद की लॉन्चिंग तकरीब 7 फरवरी को नियाज स्टेडियम में होगी। लोगो और नाम का ऐलान किया जाएगा। कराची से हैदराबाद तक रैली निकाली जाएगी। कॉन्सर्ट और आतिशबाजी होगी। मशहूर गुलकार सैफ समेत जो आवाज़ का जादू जगाएंगे। गुलकार आसिम अजहर की शिरकत का इम्कान। लाहौर में मैराथन का इनेकाद। 3 कैटेगरीज में 2000 से ज़्यादा ख़वातीन और मर्द एथलीट्स की शिरकत। मैराथन के इख्तिताम पर 1 किलोमीटर की मुश्तरका वॉक भी मुनक्किद की गई। कराची में सीव्यू पर वॉक का एहतमाम। मकसद नौजवानों में शहरी जिम्मेदारियों और बुनियादी हुकूक के हवाले से आगाही पैदा करना था। काज़ाकिस्तान की टेनिस स्टार एलिना रैबाकिना की अपनी पहली ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। मेलबर्न के दरियाए यारा के किनारे ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। एलिना ने ख़वातीन में आलमी नंबर 1 एरिना सेबालेंका को शिकस्त देकर करियर की पहली ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी जीती थी। सिंगापुर एयर शो में तैयारों की घनगरज। लड़ाका तैयारों, मुसाफिर बरदार एयरलाइनर्स और हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। और जासूस ने सीरियल किलर को इंसाफ के कटघरे में लाने की ठान ली। क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज जुनेस्बो का ट्रेलर जारी कर दिया गया।